جج بڑا زیرک تھا، اس نے کہا کہ وہ محمد پکتل کا ترجمہ لاؤ، انگریزی میں بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے، ایک عبداللہ ہارون کا ترجمہ ہے، وہ بھی انگریزی میں بڑا بہترین ہے۔ دیکھ کر کے اس نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی باتیں صحیح ہیں، کیونکہ اس سے سوال تو یہ نہیں ہے کہ مجھے روٹی دو، مجھے اولاد دو، یہ سوال تو ایک علمی مسئلہ ہے۔ خیر اس نے جو جو باتیں بھی کرتا رہا، جج خود رد کرتا رہا، حدیثیں پیش کی، ان کا جواب دیتا رہا۔ دوسرے دن باری تھی میری باری تھی ان کو مولوی محمد عمر صاحب کے سوالات کا جواب دینا، میں نوٹ کرتا رہا صاحب۔ جج نے کہا شبیر کہ مولانا قانونی طور پر آپ کو حق ہے، لیکن اپنے وقت کی بھی قدر کریں، عدالت کے وقت بھی قدر کریں۔ مولانا نے کل جو بیان کیا ہے ان سے ان کا دعویٰ ایک حرف بھی نہیں ثابت، جو کل انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں نا، ان کے دعوے نہیں ثابت۔ تو اب آپ کو قانون حق پہنچتا ہے کہ ان کی باتوں کا رد کرے، ثبوت نہیں۔ اب ہم نے کہا کہ ہم آپ کا وقت بھی نہیں ضائع کرتے، اپنا بھی نہیں ضائع کرتے۔ ہم تو اس لیے بولنا چاہتے تھے کہ ممکن ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بات یا حدیث شریف کی کوئی بات، کیونکہ آپ کی لائن جدا ہے تو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے ہم شبہات دور کرنا چاہتے تھے۔ جب عدالت کا ذہن صاف ہے تو ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، اور کچھ انہوں نے پابندی لگا کہ نہیں وہاں ختم نہیں، ہائی کورٹ۔ پھر وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا، وہاں بھی مجھے ایک دو موقعوں پر جانا پڑا۔ وہ ججوں کا ذہن صاف ہے، انہوں نے یہ کہہ کر کے بات ٹال دی کہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں، اسلامی حکومت تو ہے نہیں، مسلمانوں کی ہے۔ محکمہ اوقاف کو جو اوقاف کے تحویل میں آنے سے پہلے جو کچھ کرتا تھا وہ کرنے کا حق ہے۔ محکمہ اوقاف یا کوئی عدالت اس کارروائی کو نہیں روک سکتی۔ سپریم کورٹ نے پھر اجازت دے دی، پھر محلے والوں نے غلبہ کر کے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ تو مولوی محمد عمر صاحب نے کہا کہ پیغمبروں سے سوال کرنا کوئی منع نہیں ہے، وصل من ارسلنا، رسولوں سے سوال کر۔ تو جج بڑا زیرک تھا شبیر مرحوم، اس نے کہا جی مولانا یہ روٹی مانگی نہیں، اولاد نہیں مانگی، یہ تو مسئلے کا سوال ہے، تو اس کا سوال کرنا کہاں، اور یہ چیزیں جو آپ مانگتے ہیں یہ کہاں۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بس انہوں نے فرمایا میں رسول رب العالمین کا، پر جس وقت آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، اچانک وہ ان نشانیوں سے ہنستے تھے اور نہیں دکھلاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی، مگر بڑی ہوتی تھی من اختہا، اپنی دوسری گویا کے ساتھن سے، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ اور کہا انہوں نے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، اس چیز کے مطابق کہ وعدہ کیا تیرے ساتھ، بے شک ہم البتہ ہدایت پائیں۔ اور جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب، اچانک انہوں نے وعدہ شکنی کی اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم، کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر اور یہ نہریں چلتی میرے نیچے، کیا پر تم نہیں دیکھتے؟ یا میں بہتر ہوں، کیا میں نہیں بہتر اس سے جو یہ مہین ہے، ذلیل ہے، اور قریب نہیں کہ جو بین و بیان کر سکے؟ پس کیوں نہیں ڈالیں گے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، پرا باندھے ہوئے، قریب قریب جڑے ہوئے۔ فاستخف قومہ، پس اس نے عقل کھو ڈالی، مت مار دی قوم، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک تھی وہ قوم فاسق۔ پس جس وقت انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان کو غرق کیا سب کو، پس کیا ہم نے ان کو سلفاً گے گزرے، اور مثال پیشوں کی۔ پہلے تو ذکر تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔
بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ عرب میں مشرکین کے بعد یہود کی خاصی تعداد ہے، اور یہ مشرکین ان کے واقعات کو سنتے تھے۔ اوپر رسالوں کا ذکر تھا کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، اب ان میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نشانیاں پہلے 9 گزر چکی ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں رسول رب العالمین، نشانیاں ان کے پاس لائے تو ہنسنے لگے، ہم نہیں بتلاتے تو ان کو نشانی مگر بڑی ہوتی تھی من اختی۔ صاحب کمالین فرماتے ہیں سلام اللہ دہلوی رحم اللہ تعالی، اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نشانی سے دوسری بڑی ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر ایسا نہیں معلوم، دوسرے سے بڑا ہے، یعنی فی نفسی دونوں بڑے عزت والے۔ تو یہ عربی کے محاورے میں مطلب یہ کہ فی نفسی وہ بڑی، ہم نے پکڑا اخت سے مراد ہوتی ہے بہن، لیکن مراد اس سے وہ دوسری نشانی جو صاحبت وہاں دوسری نشانی تھی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا وہ صاحب۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ مسخرے کے طور پر یا جادوگر رب کو پکار بمائندہ، دوسرے فرماتے ہیں جن میں راضی رحم اللہ تعالی بھی ہیں کہ وہ ساحر کو اعلیٰ درجے کا سمجھتے تھے، جیسے پشتوں میں کہتے ہیں کافر مولا، سمجھ آئی، تو اس کو بڑے درجے والا سمجھتی تھی۔ کیا بڑے درجے والے جو رب نے تیرے ہم وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروا، ہم ہدایت پائیں۔ جب عذاب ان سے دور ہوا وعدہ شکلی، فرعون کھڑا ہوا قوم میں، مجمع جمع کیا، قوم میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگا یا قوم کیا نہیں یہ ملک مصر میرا، وہاذل انہار و تجری من تختی، اے تختہ قصوری یہ میرے محلوں کے نیچے سے مکانات کے نیچے سے نہریں نہیں چلتی، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ام تبصرون وحینئذ، ام تبصرون وحینئذ انا خیر من ھذا الذی هو مہین، میں بہتر ہوں اس سے جو ذلیل ہے، معاذ اللہ، اس کے پاس نہ کوٹھی، نہ اس کے پاس نہریں، نہ محل، نہ فوج، نہ خزانہ۔ یہ لفظ آپ کو جلالین تک میں ملی، مولانا جلالین والے آپ ہیں۔ ام تبصرون وحینئذ انا خیر من ھذا الذی، کیا تم نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہو؟ دیکھتے ہو تو اس وقت تم خود فیصلہ کرو، میں بہتر اس مہین، اور قریب بھی نہیں کہ بیان کر سکے۔ پہلے گزر چکا ہے واحلل عقدۃ من لسانی کی تفسیر میں کہ معمولی سی رکاوٹ ان کی زبان میں، میری طرح زبان بھی اس کی نہیں چلتی، کیوں اس پر کنگن کیوں نہیں ڈالے گے سونے کے؟ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، جیسے آپ نے یہ سونے کے یہ گویا کہ گھڑیوں کے چین پہن رکھے ہیں، وہ سونے کے کنگن پہنتے، یا کیوں نہیں فرشتے آئے قریب قریب جڑے ہوئے پرا باندھ کر کے، فرشتے ہوتے ہٹو لوگوں نبی جی آ رہے ہیں، ہٹو لوگوں۔ آج ایک معمولی افسر جاتا ہے، آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے، راستہ صاف کرتی رہتی ہے، یہ خدا کا نائب ہے، کوئی فرشتہ نہیں، کیا بات؟ فاستخف قومہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ہیں فاستخف قومہ، عقل کھو ڈالی، عقل ضائع کر دی اپنی قوم کی، مت مار دی ان کی مت مار دی، عقل کھو۔ لفظی معنی فاستخفا کے معنی قوم کو خفیف سمجھا، ہلکا سمجھا، یعنی اپنے ہلکا سمجھ کے اپنے گرویدہ بنا، تو لفظی معنی کرتے ہیں پس مت مار دی، عقل کھو دی ان کی، فاتاؤ انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا اے اغضبونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے انتقام لیا، غرق کیا ہم نے ان سب کو، فجعلناہم سلفا، سلف سالف کی جمع، جیسے خدم خادم کی، حرس حارس کی، شاہد شاہد کی، ہم نے ان کو گے گزرے کیا، گے گزرے بالکل نیست و نابود۔ وہ مثل اللہ، اور جس وقت بیان کیا کہ ابن مریم کی مثال، اچانک تیری قوم اس سے چلانے لگی،
اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ بیت نے یا وہ؟ نہیں بیان کیا انہوں نے تیرے لیے مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ قوم خصمون جھگڑا کرنے والے نہیں ہے وہ، مگر ابد ہم نے ان پر انعام کیا اور کیا ہم نے اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر ہم چاہیں البتہ کر دیں تمہارے بدلے میں فرشتے زمین کے خلیفہ بنے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام لا علم البتہ شناخت قیامت کی، فلا تمترن بہا قیامت کے بارے میں ہرگز شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور ہرگز نہ روکے تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے خدا۔ اور جس وقت آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، فرمایا تاکید کہ میں لایا تمہارے پاس حکمت دانائی، اور تاکہ بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، پس خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس دن کے عذاب کی جو دردناک ہوگا۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، یہ کہ آئے ان پر اچانک اور ان کو شعور بھی نہ ہوگا۔ دوست اس دن بعض کے لیے دشمن ہوں گے، ہاں متقین کی دوستی برقرار ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا آگے۔ آپ سن چکے ہیں کہ عرب کی سرزمین میں تیسرے نمبر پر مردم شماری تھی عیسائیوں، ان سے بھی میل جوڑ رہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مثال کے طور پر ذکر آیا ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو تیری قوم اس سے یسدون، صدا یسدو، ضربا بابا تو اس کے معنی ہوتے چلانا، چیخے مارنا، صدا یسدو آئے تو اس کے معنی روکنا، آگے اسی میں یسدون یسدنکم نصر آ جائے۔ اکثر تو یسدون کے معنی آوازیں بلند کرنا، چیخیں مارنا، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی معنی کرتے ہیں یسدون کا معنی تصدیۃ لیتے ہیں، تالیاں بجاتے تھے یوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک تیری قوم ہم سے تصدیہ، مقاعن و تصدیہ کے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے، تیری قوم تالیاں بجاتی، مسخرہ کرتی، اور کہنے لگے یہ ہمارے الہ بیت نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے دیکھو ہمارے جو الہ ہیں ان پر کوئی ایسا حرف نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم پر بہتان بھی باندھتے۔ ہمارے جو الہ ہیں لات، منات، عزا، کوئی حرف ان پر، اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام پر تو یہ واضح بھی ہے کہ ان کی والدہ معاذ اللہ، یہ کہاں سے لقد افتروا علی مریم بہتانا عظیم، تو اس لیے ہمارے الہ کہاں وہ کہاں، یہ جھگڑے کے طور پر بیان کرتے ہیں، قوم میں جھگڑا ہے۔ تفسیر فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان مرحوم واقعہ نقل کرتے کہتے ہیں کہ ترکی کا سفیر اور برطانیہ کا سفیر ایک مقام پر اکٹھے ہوئے۔ وہ برطانیہ کا جو سفیر تھا شریر قسم کا آدمی، اس نے ترکی کے سفیر کو کہا کہ جناب آپ کی والدہ پر تو لوگوں نے اتہام لگایا، والدہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ کی والدہ پر تو لوگ اتہام لگائے۔ وہ ترکی کا سفیر بھی بڑا زیرک اور ذہین تھا، اس نے کہا کہ ہماری والدہ پر تو صرف اتہام ہے، تمہاری والدہ تو بچہ بھی لائی ہو ساتھ۔ یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے لقب، ہماری والدہ پر تو صرف اتہام ہے، تمہاری ماں تو بچہ بھی ساتھ لائی۔ یہ ہے خصم کو جواب دینا، حقیقت کچھ اور۔ وہ ہندو اور مسلمان کا مناظرہ پہلے پارے میں نے سنایا تھا نا، تفسیر عزیزی میں ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک ہندو کا اور مسلمان کا مناظرہ، ہندو نے کہا خدا ہندو ہے، مسلمان نے کہا خدا مسلمان ہے، معاذ اللہ۔
اچھا، اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی. کہا اپنی کتابوں کے حوالے پیش کرو گے اور کچھ نہ ہو. مسلمان کہنے لگا دیکھو ہمارے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم کرتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کو حکم نہ دیتا، مسلمان ہے ہمارا. ہندو ہوتا تو کیوں گائے کو ذبح کر، معاذ اللہ. خیر، تو فرمایا کہ نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر عبد ہیں، بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو مثال بنایا کہ بغیر باپ کے رب نے پیدا کیا. فرمایا لوگوں اگر ہم چاہیں لجالنا منکم، تفسیر بیضاوی، ابو سعود، مدارک، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں یہاں کہتے من ہے عوض اور مقابلے کے، من عوض اور مقابلے کے. اور آپ 10ویں پارے میں من الآخرہ کے لفظ میں پڑھ چکے من تعبیری ہے. مانا یوں کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کر دیں تمہارے عوض اور تمہارے مقابلے میں فرشتے زمین کے خلیفے بنا، تمہیں فنا کر دیں تمہاری جگہ فرشتوں کو، اگر ہم ایسا چاہیں کر سکتے. دوسری تفسیر کہ من کو عوض اور مقابلے کے لیے نہ بناؤ. من کا جو معنی اس سے وہی ملحوظ ہے. معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں البتہ بنا دے تم میں سے فرشتے، یعنی ایسے لوگ پیدا کریں کہ تم میں سارے کے سارے فرشتوں کی طرح معصوم ہو. جیسے فرشتے معصوم ہیں ایسے ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے خیر کرے شر. اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعلم اللسان، قراء سبع جو مشہور ہیں ان میں سے 3-4 قراء لعلم ان پر تھی. لعلم بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی. بقیہ حضرات اور ہمارے قاری حفظ جن کے یہ ہمارے سامنے ہے وہ فرماتے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قیامت کی شناخت ہوتی ہے نا، وہ آئیں گے تو پھر قیامت قریب ہو جائے گی. بس ہرگز قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا، میری پیروی کرنا، ھذا صراط اللہ. اس مقام پر تفسیر ابن جریر طبری، البحر المحیط للاندلسی، تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں احادیث پیش کی اور ان احادیث کو متواتر کہا ہے کہ متواتر حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول پر، اور احادیث متواترہ کا منکر کافر. تواتر کی 4 قسمیں میں پہلے باحوالہ عرض کروں. تو البحر المحیط ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول کی حدیث کو متواتر اسی مقام. ہرگز نہ روکے تمہیں شیطان، وہ تمہارا کھلا دشمن. جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے، فرمایا میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لایا ہوں اور تاکہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ان کو بیان کروں. فرمایا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت، مجھے رب نہ سمجھنا. میرے ہاتھ پر یہ کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، یہ معجزات ہیں. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط. گروہوں نے اختلاف کیا، پہلے گزر چکا ہے کہ بعض فرماتے ہیں گروہوں سے یہ ہے کہ مثلا یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ حلال زیادہ ہی. عیسائیوں نے رب کا بیٹا اور شریک بنا دیا، مشرکین نے ان سے مذاق شروع کر دیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ حضاب سے عیسائیوں کے ہی گروہ بنا، ایک نستوریہ، ایک یعقوبیہ، تیسرا کون تھا؟ ملکائی. ایک نے ابن اللہ کہا، دوسرے نے عین اللہ کہا، تیسرے نے ثالث و ثلاثہ کہا. خرابی ان کے لیے جو دردناک دن کے عذاب سے. وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ قیامت آئے اچانک. وہم لا یشعرون. الاخلاء خلیل ان کی جمع، اجلہ جلیل ان کی، اطباء طبیب ان کی،
دوست اس دن بعض کے دشمن ہوں گے مگر متقی. اس سے ثابت ہوا کہ دوستوں کی دوستی متقین کی دوستی برقرار ہے. بخاری میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کچھ لوگ اپنے گناہوں کے غلبے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالیں گے تو ان کے ساتھی جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پرزور اپیل کریں گے کہ پروردگار کانو یصلون معانا ویصومون معانا، یہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ان کو دوزخ میں تو نے ڈال دیا. تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کی بدیاں غالب ہیں، سزا بھگت کر کے آ جائیں گے، تم جنت میں چلے جاؤ. کہیں گے پروردگار ہم اپنے دوستوں کے بغیر نہیں جائیں. رب تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ایسا کرو کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے دوزخ بردن و سلامہ ہوگی جن جن دوستوں کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جانا چاہتے تھے. یہ اجتماعی شکل میں نمازیں بڑی ہیں، مخلصوں کے ساتھ دوستی بڑی سی. اے میرے بندو نہیں خوف ہوگا تم پر آج کے دن اور نہ تم غم کرتے ہو. وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر وکانوا مسلمین تھے مسلمان، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون تمہیں آؤ بھگت کہی جائے گی. پھیرے جائیں گے ان پر پیالے سونے کے اور آب خورے، اور اس جنت میں وہ کچھ ہوگا کہ نفوس جائیں گے اور آنکھیں لذت پکڑیں گی، اور تم فیہا ان جنات میں ہمیشہ رہو. اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گے بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. تمہارے لیے اس جنت میں فاقیات کثیرہ ہوں گے، ان سے تم کھاؤ. بخلاف اس کے بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر ہو، نہ تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب کی، اور وہ اس میں عذاب میں مبلسون نا امید رہیں گے. اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا لیکن تھے وہ ظالم. اور پکاریں گے اے مالک علیہ السلام چاہیے کہ مار دے ہمیں رب تیرا. وہ کہیں گے بے شک تم ٹھہرنے والے، البتہ تاکید سے لائے ہم تمہارے پاس حق کو، لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند کرنے والے. کیا انہوں نے مضبوط کی ہے کوئی معاملہ؟ بس بے شک ہم بھی مبرمون مضبوط کرنے والے. کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے سرہم ان کی آہستہ بات کو، و نجوام اور ان کی سرگوشی کو؟ بلا کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں. تو کہہ دے اگر ہو رحمان کے لیے ولد پس میں پہلے عبادت کرنے والا ہوں. پاک ہے رب السماوات رب العرش اس چیز سے جو یہ جیسے پونا بیان کرتے ہیں، پر چھوڑ دے ان کو، شغل کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے. اور وہ ذات آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہی حکیم علیم ہے اور برکت والی وہ ذات. اسی کے لیے ملک آسمانوں کو زمین کا مابین و ما کا، اور اسی کے پاس ہے قیامت کے دن، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. اور نہیں مالک وہ جن کو یہ اللہ کے ورے پکارتے ہیں شفاعت کے، مگر وہ کہ حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں. اور البتہ تو ان سے سوال کرے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہہ دیں گے اللہ نے جل جلالہ. بس کہاں الٹے پھیرے جانے. وقیل ہی قسم ہے پیغمبر کے قول کی، اے میرے رب بے شک یہ قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی، پر درگزر کر ان سے اور کہ سلام وسوف یعلم. اوپر متقین کا ذکر، انہی متقین کو خطاب ہے اے میرے بندو. یا عبادی تھا یا غیر کی تخفیف ہوئی. تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں، آئندہ کوئی خطرہ نہیں، اور نہ غم کرتے ہوگے کہ گزشتہ پر تمہیں کوئی غم ہو کہ کاش ہم نیکیاں کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، سب کرتے. کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا حکم ہوگا جنت میں جاؤ تم بھی تمہاری بیوی. تحبرون کے 4 معنی میں نے سورہ روم میں بتائے. تو سرون بھی خوش کیے جاؤ گے، تو نامون بھی ہے، اور بھی پھیرے جائیں گے ان پر بے صحاف. یہ صحاف صحفتن کی جمع ہے،
شہفت ان کے معنی رکابی، یہ چھوٹی چھوٹی رکابیاں ہوتی ہیں نا، ایک ہے صحف، اس کا مفرد ہے صحیفۃ، فی صحف مکرمہ مفرد ہے صحیفۃ، یہ ہے صحاف مفرد ہے صحفۃ، صحفۃ کے معنی رکابی، رکابیاں ہوں گی سونے کی، اقواب کوب ان کی جمع، کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کے پیچھے دستہ نہ ہو، اور اباریک ابریک کی جمع، وہ آگے وہ لفظ بھی آئے گا، ابریک کہتے ہیں جس کے پیچھے دستہ ہو، جیسے جگ ہے، جگ کے پیچھے دستہ ہوتا ہے، چائے کی پیالیاں ہوتی ہیں ان کے دستے ہوتے ہیں، بخلاف گلاس کے اس کا دستہ نہیں ہوتا، پیالہ کنڈول ہو تو اس کا دستہ نہیں ہوتا، تو بغیر دستے کے جو اس کو کوب کہتے ہیں پیالے، اور اس میں جو ان کے نفع چاہیں گے لذتیں پکڑے گی آنکھیں ملے گا، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت ہے جس کے وارث بنائے گے تم بما کنتم تعملون، تمہارے لیے کثرت سے پھالیں کھاؤ، یہ تو ہے ان کا۔ اب آگے دوسرے مد مقابل کے لوگ، مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہے، لا یفتر اے لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا عذاب، وہم فیہ، ہی کی ضمیر آجے بسوئے عذاب، جہنم نہ سمجھنا وہ مؤنث ہے، اس عذاب میں نا امید ہو کر بیٹھے، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، خود جانوں پر ظلم کیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا قرآن پاک میں 6 فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت علیہ السلام کے پہلے پارے، راد علیہ السلام کا 13ویں پارے میں، یہ مالک علیہ السلام، یہ جہنم کے جو انچارج فرشتے ہیں بڑے، وہ مالک، سارے دوستی کہیں گے یا مالک ہو لیقض علینا، صاحب قاموس کہتے قضا علیہ اذا اماتہ، جب اس کو مار دیا تو یہ کہیں گے کہ اپنے رب کے ہاں درخواست کر، لیقض علینا اے لیمتنا، ہمیں مار دے، قضا علیہ کا معنی ہے مار دینا، اماتہ، تو لیقض علینا کا معنی لیمتنا، ہمیں مار دے۔ وہ فرشتے مالک علیہ السلام کہیں گے نہ، تم مرنے والی چیزیں نہیں ہو، انکم ماکثون، تم یہی ٹھہرو۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہم حق لائے لیکن اکثر حق کو ناپسند کرتے، اور ناپسندی دیکھیے، آپ پہلے تفصیل سے بات سن چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، اسی کا ذکر ہے، ابرموا امرن، کیا انہوں نے مضبوط کر لیا ہے کوئی معاملہ آپ کو شہید کرنے کا، کہ گھر کا محاصرہ کر کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی قتل میں شریک ہو، تم بھی مضبوط کرو، پھر نا مبرمون، ہم بھی پکا، تم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہو، ہم بچانا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ نکلے، اور سیرت ابن شام کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، وہ سب پر رب نے نیند مسلط کی، ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے چلے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نہیں سنتے آہستہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو؟ کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس رکھتے ہیں۔ آگے ان لوگوں کا رد جو رحمان کی اولاد مانتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں، عزیر علیہ السلام کو بیٹا، مسیح علیہ السلام کو، اور بات ذرا توجہ سے سمجھیں، یہاں 2 تفسیریں ہیں، روح المعانی، خازن، ابن کثیر، ابو سعود وغیرہ وغیرہ، تمام میں 2 تفسیریں آپ کو ملیں۔ ایک یہ ہے کہ ان حرف شرط ہیں، تو کہہ دے اگر بالفرض والمحال رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں اس کی عبادت، ان حرف شرط ہے، جملہ فرضیہ ہے، خارج میں تحقق کو نہیں چاہتا، اگر رحمان کی عبادت ہوتی میں سب سے پہلے اس کی عبادت۔ دوسری تفسیر ان نفی کا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اسی کو ترجیح دی، اور تمام تفسیروں میں کہہ دے ان کان للرحمن، اے ما کان للرحمن
رحمان کے لیے نہیں ہے کوئی اولاد، فانا اول العابدین انا اول الجاحدین، منکروں میں پہلا منکر۔ ان نفی کا معنی یہ ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں، فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں اول الجاحدین۔ اب دونوں لفظوں کا لغوی فرق سمجھو۔ عبادہ یعبدو نصر بابا، اس کے معنی عبادت، عبادہ یعبدو سمیعت، اس کے معنی انکار کرنا، عبادہ یعبدو سمیعت سے آئے تو اس کے معنی جہود اور انکار، تو یہ عابدین پھر باب سمیع سے ہوگا، فانا اول الجاحدین، میں پہلا انکار کرنے والا۔ یہ دوسری تفسیر کیا ہوئی؟ اور اس کی ترجیح دی امام بخاری رحمہ اللہ نے، کیونکہ ماں کہہ دے ماں کان الرحمن ولد، نہیں ہے رحمان کے لیے کوئی ولد، اور فانا اول الجاحدین کا معنی جاہدین ہے، فانا اول الجاہدین، یہ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والا ہوں کہ اللہ پاک کے لیے ولد نہیں ہے۔ پھر عبادہ یعبدو جب نصرگل سے ہو جائے تو اس کا معنی ہے عبادت کرنا، اعبدوا ربکم واعبدوا ربکم، بعد میں لا تعبدوا، تو یہ عابدین اس عابدہ یعبدو سے ہوگا، انا اول الجاحد، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ چھوڑ دیں ان کو، شغل کریں، کھیلیں، حتیٰ کہ اس دن سے ملیں گے جس کا وقت ہے۔ فرمایا اللہ کی ذاتی الہ ہے، آسمان میں زمین میں بھی ہوئی ہے، والحکیم العلیم، برکت والی ذات کے لہو ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان جو خلا فضا سب اس میں، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کے علم اسی کے پاس، اسی کی طرف تو لوٹائے گا۔ اب ان لوگوں کا رد جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارتی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فرمایا تمہارے لیے کوئی سفارش کیوں نہیں؟ سنو، ولا يملك الذين يدعونهم، نہیں مالک وہ جن کو یہ پکارتے اللہ کے ورے، لات منات عزا وغیرہ، وہ شفاعت کے مالک نہیں، الا لیکن وہ شفاعت کرے گا شہدہ بالحق، جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ جلالین تک میں آپ کو انشاء اللہ العزیز، وہم یعلمون بقلوبہم ما شہدوا بہ بألسنتہم، وہ جو زبان سے گواہی دیتے ہیں حق کی، وہ دل سے بھی جانتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، یہ نیک لوگ گواہی دیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ پھر کہتا ہوں، غور سے سنو، یہ جن کو یہ اللہ کے ورے پکارتے ہیں، لات منات عزا وغیرہ، کوئی بھی ہو شفاعت کے مالک، لیکن شفاعت کون کرے گا؟ من شہدہ بالحق، جس نے حق کی گواہی دی، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور وہ جانتے ہیں، وہم یعلمون بقلوبہم ما شہدوا بہ بألسنتہم، وہ دلوں سے جانتے ہیں جس چیز کی زبان سے گواہی دی، زبان سے حق کی گواہی دی، دلوں سے حق کو پہچانتے ہیں۔ یہ معنی انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا، یا صاحب جلالین۔ تو مطلب یہ ہے کہ گواہی تو وہ دیں گے نا جنہوں نے حق کی شہادت بھی دی زبانوں سے، اور دل سے حق کو جانا بھی۔ اور تمہاری یہ معبودان باطلہ نہ وہ دل سے حق کو تصدیق کرتے ہیں، نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ کیسے شفاعت کریں گے؟ اچھا، اگر ان سے سوال کرے کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اے ظالموں، کہاں الٹے پھر جائے؟ وقیل ہی واو قسم، پیغمبر کے قول کی قسم ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ قوم نہیں ایماندار، درگزر کر ان سے۔ وقل سلام، اے سلام منی، یا منی سلام، خبر یا مبتدا،
میری طرف سے تم پر سلامتی ہے، میں جھگڑا نہیں کرتا. فسوف یعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہے. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے. اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر معاملہ جو حکمت والا ہے. امرم من عندنا، وہ امر ہماری طرف سے، بے شک ہمیں رسول بنا کر کے بھیجنے والے. رحمت من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہ سمیع علیم ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، اگر ہو تم موقنین یقین کرنے والے. لا الہ الا ہو، یگ جی زندہ کرتا اور مارتا ہے. رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے آبا کا جو بنی. بلکہ وہ شک میں ہے، یلعبون کھیل رہی ہے. بس انتظار کر، جس دن لائے گا آسمان دھواں کھلا، چھا جائے گا لوگوں پر یہ عذاب علیم ہے. کہیں گے رب ہمارے کھول ہم سے عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. کیوں کر ہوگی ان کے لیے نصیحت، اور تحقیق سے آ چکا ان کے پاس رسول بیان کرنے والا. پھر پھرے وہ سے اور کہا یہ معلم ہے، مجنون ہے. بے شک ہم کھولنے والے عذاب کو تھوڑا سا، بے شک تم لوٹنے والے. جس دن پکڑیں گے ہم پکڑ بڑی، بے شک ہم انتقام لینے والے. اور البتہ تحقیق سے ہم نے آزمائش میں ڈالا ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا. یہ کہ ادا کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں امین. اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل کھلی. اور بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو. اور اگر نہیں تم مجھ پر ایمان لاتے پس مجھ سے کنارہ کشی کرو الگ. پس اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک یہ قوم ہے مجرم. پس لے چل تو میرے بندوں کو رات کو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور چھوڑ تو سمندر کو رہون تھما ہوا رکا ہوا، بے شک وہ لشکر ہے غرق کیا جائے گا. کتنے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور جگہیں عمدہ نفیس اور نعمتیں جن میں وہ تھے فاکہین، مزے اڑاتے دل لگی کرتے. اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا اور قوم کو. بس نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے گئے. تفسیر سبق الغایات وغیرہ میں ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں بھی رسالت کا ذکر تھا کہ پیغمبر نے قسم اٹھائی یہ میری قوم ایمان نہیں لاتی. آگے بھی منذرین کے لفظ میں اور مرسلین کے لفظ میں رسالت کا ذکر ہے کہ پیغمبر آتے رہے، آپ ہی پیغمبر ہیں، نہیں مانتے تو ان کی گور کر. نام اس کا دخان، دھواں. ابھی بات آ رہی ہے انشاءاللہ. حمید مجید، قسم ہے قرآن کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہے. ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا، ہم ہی ڈرانے والے. یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے. جمہور کے نزدیک، محققین کے نزدیک اس لیلۃ مبارکۃ سے وہ لیلۃ القدر مراد ہے جو رمضان مبارک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر مراد ہے، برکت والی رات. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر بیت العزت اور بیت العظمت تک سارے کا سارا قرآن کریم اتارا. دوسری تفسیر یہ کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد ہے شب براءت جو 15 شعبان کو، کہ شب براءت میں ہم نے اس کو اتارا. اب اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ تو نص کے خلاف ہے، کیسے شب برات کو لیلۃ المبارکۃ مان دی؟ تو آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں، عثمانی رحم اللہ تعالی نے فوائد عثمانیہ میں دونوں کی تطبیق ڈھونڈی کہ شب برات میں
زبانی گویا کہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے یہ اتارنی ہے، کیونکہ احادیث آتی ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اس سلسلے میں جو فیصلے ہونے ہوتے اہم وہ شب برات کو ہو جاتے ہیں، عملی طور پر اتری ہے اس میں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قیدی کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے سزائے موت، اور پھر ایک وہ وقت ہوتا ہے اس کو سولی پر لٹکاتے ہیں، تو یہ فیصلہ زبانی اترات میں ہوا، عملی اس میں، یہ اس کی تعبیر کرتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں۔ بے شک ہم لگانے والے اس رات میں یفرق کل امر حکیم، حدیثوں میں آتا ہے کہ رزق اترتے ہیں، جس نے پیدا ہوتا ہے اس کا بڑے رجسٹر سے چھوٹے رجسٹر پر نام لکھ دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے ایسا۔ اس مضمون کی روایتیں کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن بعض روایات کی سند حسن ہے اور دوسروں کو ان کی تائید میں پیش کر کے فضائل اعمال میں لیتے ہیں۔ والباس طویل عریض فیہا یفرق کل امر حکیم، حال کون ہی امر من عندنا، حال ہے گرحال کے امر ہماری طرف سے ہم بھیجنے والے، رحمتن من ربک، یہ رحمتن کیا ہے؟ ایک تفسیر اس کی ترکیب یہ کرتے ہیں کہ مرسلین کا مفعول ہے، دوسرا یہ کہ یہ رحمتن مفعول لہو ہے، ہم بھیجتے ہیں لأجل رحمت، رحمت کے لیے، انا وسمیع، آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو کھلا ہے اس کا رب ہے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، تمہارا رب بھی ہے، تمہارے آباء اولین کا بھی ہے۔ فرمایا قرآن تو حق ہے لیکن یہ شک میں ہی کھیلتے، اچھا انتظار کر جب آسمان لائے گا دھواں کھلا۔ بخاری کتاب و تفسیر میں دونوں تفسیریں منقول ہیں اور تمام تفسیروں میں منقول ہے۔ ایک تفسیر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ اس دخان مبین سے وہ دخان مراد ہے کہ آپ نے مکے والوں کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر 7 سال 7 سنین کا سنین یوسفا، ان پر 7 سال ایسے مسلط کر جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اٹھتے تھے تو سامنے بھوک کی وجہ سے دھواں دھواں نظر آتا، حتی اکل المیتۃ والعظام والجلود، بخاری، تو اس سے وہ دھواں مراد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دھوئیں سے وہ دھواں مراد ہے جو قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ساری دنیا پر دھواں چھا جائے۔ میں کہتا ہوں کسی تفسیر کا کسی سے تعارض نہیں، زمانے الگ الگ ہیں، وہ بھی اپنے مقام پر ہوا، وہ بھی اپنے مقام پر ہوا۔ انتظار کرو لائے آسمان دھواں کھلا، لوگوں پر چھا جائے، آج عذاب ہونا چاہیے، دعائیں کریں گے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر ہم ایمان لائیں۔ کیسے ہوگی نصیحت؟ رسول امین ان کے پاس آیا، پھر پھرے اس سے اور کہنے لگے یہ رسول معلم ہے مجنون، معاذ اللہ۔ معلم کیوں ہے؟ 14ویں پارے میں آپ نے پڑھا، لسان کہتے یعلمہ بشر، اس کو فلاں شخص سکھلاتا ہے، اس کا کیا نام تھا بشر کا؟ اس بشر کا کیا نام تھا غلام کا جو بولیے نا، اس غلام کا کیا نام تھا جس کی طرف لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، نستاس، یعیش، جبر، عائش، یہ اس کے نام کہتے ہیں، وہ سکھلاتا ہے، وہ معلم ہے، یہ معلم۔ ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کریں گے لیکن پھر تم اپنی کرتوتوں کی طرف لوٹو، جب پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ، بادشاہ تو کبریٰ سے مراد ہے بدر کے لیے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلے تھے، پکڑا، ہم انتقام۔ فرمایا
گھبرانے کی بات نہیں. ان سے پہلے بھی قوم فرعون کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. ان کے پاس بھی عزت والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے. ان ادو الیہ عباد اللہ، اس جملے کی دو تفسیریں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی. ایک یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ادو الیہ، حوالے کرو میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو. یہ ادو کا مفہوم، اللہ کے بندوں سے اسرائیلی مراد. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، آزادی دو، ہم ارض مقدسہ لے جائیں. تو فرعونیوں کو کہا حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو. دوسری تفسیر ادو الیہ، ادا کرو میری طرف، ما دعوتکم الیہ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، فرعونیوں، قبطیوں، تم ادا کرو میری طرف وہ چیز جس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ایمان. یہ تفسیر کی ہے محلی رحم اللہ تعالی. بولیے مولانا. ما ادھو کو بھی جائے منل، ہاں میرے ادا کرو میری طرف جو میں جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. یا عباد اللہ، یا کا لفظ جہاں، تو اس صورت میں عباد اللہ سے یہ قبطی مراد ہوں گے، فرعونی، اسرائیلی مراد نہیں ہوں. میں رسول امین، اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، میں سلطان مبین لایا. میں اللہ کی مدد لے کر کے پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو. اگر ایمان نہیں لاتے کنارہ کشی اختیار کرو، الگ رہو. فدعا ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ یہ قوم ہے مجھے. حکم ہوا فاسری. اگر لیلن نہ ہوتا تو اسرے کا معنی ہوتا رات کو لے چل، لیکن اب تجرید کریں گے لے چل میرے بندوں کو رات میں. لیلن اے فی اللیل، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور دریا کو رہون ساکنن، دریا کو تھما ہوا، وہ ہر ٹکڑا پانی کا پکانا، کلو فرقن کالطود العظیم. پہلے پڑھتے یہ لشکر غرق کیا گیا. کتنے باغات، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات چھوڑی، نعمتیں چھوڑی جن میں فاتحین اے متلذذین تلذذ حاصل کرتے. کذالک اے الامر کذالک، یا کذالک اکثر یہ بناتے ہیں. دوسری ترکیب جہاں مخدوش ہے، الامر کذالک. ہم نے ان کا وارث بنا اور قوم، یہ اسرائیلی تھے اپنے وقت پر، پس نہ آسمان رویا نہ زمین، وما کانوا منظرین. اس مقام پر تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل اور زیادہ روایتیں در منصور میں روایتیں نقل کی کہ مومن جس وقت مرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دو دروازے روتے ہیں. ایک وہ دروازہ جس دروازے سے اس کی نیکیاں اور اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں، دوسرا وہ دروازہ جس سے اللہ کی رحمت اترتی. زمین روتی ہے جہاں وہ عبادت کرتا. کافر جب مرتے ہیں نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، وہ تو خوشی مناتے ہیں. یستریح من العباد والشجر والدواب وما کانوا منظرین، مہلت منظر. اور البتہ تاکید کہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب سے جو مہین رسوائی والا عذاب تھا فرعون کی طرف سے. بے شک تھا وہ سرکش اسراف کرنے والا. اور البتہ تاکید کہ ہم نے ان کو چنا علم پر، عالمین لوگوں پر، جان والوں پر. اور دی ہم نے ان کو نشانیوں میں سے وہ جس میں بلاء آزمائش کی کھلی. بے شک یہ مکے والے البتہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری موت جو پہلی ہے اور نہیں ہم کھڑے کیے جائیں، اٹھائے جائیں گے. بس لاؤ نا ہمارے آبا کو اگر ہو تم سچے. کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا. بے شک تھی وہ قوم مجھے. اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین، کہ ہم کھیلنے والے ہوں. نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر حق کے ساتھ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے.
بے شک فیصلے کا دن میقاتہم ان کے وقت مقرر ہے سب کا، جس سے نہ کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر رب رحم فرمائے، بے شک وہ العزیز الرحیم ہے، غالب بھی ہے رحیم بھی۔ اوپر سے میں نے فرعون کیا ہے ترکیب میں، تو دو ترکیبیں آپ کو ملیں گی، بیضاوی کشاف وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ کہ من فرعون بدل ہے عذاب مہین سے، کہ معنی یہ ہے کہ عذاب مہین سے جو فرعون تھا خود عذاب مجسم۔ دوسرا من فرعون کو حال بناتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے کائنن حال قولی کائنن من فرعون، جو اس حالت میں کہ فرعون کی طرف سے ہونے والا تھا، بے شک سرکش تھا مسلم۔ ہم نے اسرائیلیوں کو چنا جانتے ہوئے علی العالمین، پہلے گزر چکا ہے، اگر جزوی فضیلت ہو تو حکومت پر بھی ہے، من سلوہ غمام وغیرہ ان کے لیے تھے، کلی فضیلت ہو تو اس دور کے عالمین مراد تھے۔ ہم نے اتنی نشانیاں دی جن میں بلان نہیں۔ یہ واقعات پیش کرنے کے بعد رب فرماتے ہیں، یہ مکے والے کہتے ہیں کہ انہیا ہیا جو ہے آگے موتا تو نہ اس کی تفسیر، انہیا ان الموتا تو نہیں ہے موت مگر وہ پالی ہماری موت، ہماری جو پہلی موت ہے مرتے ہی ہے، ہم نہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ اچھا اگر بقول تمہارے ہم کھڑے کیے جائیں گے تو اب آپ بلاؤ نا ہمارے سامنے قبروں سے اگر سچے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے ہوئے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، کیوں مجرم۔ اب یہی تبا کے متعلق بات نوٹ کر لیں، یہ لفظ آگے سورہ قاف میں بھی آئے، سارے قرآن میں تبا کے لفظ دو مقام پر۔ حدیث میں آتا ہے لا ادری اتبع نبی کانا ام لا، میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یا نہ، کیونکہ لفظ قوم کی اضافت نبیوں کی تو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اور قوم کے لفظ کی کافروں کی طرف بھی قوم فرعون، تو فرمایا مجھے علم نہیں ہے کہ تبع نبی تھے یا نہ۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور مستدرک میں ہے، مسند احمد میں اور حدیث کی کتابوں میں۔ اب تبع کے متعلق تفسیر خازن، معالم التنزیل، روح البیان، کبیر، کمالین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں جو لکھا ہے خلاصہ سن لیں۔ تبع کا نام تھا اسعد ابن ملیک، اسعد ابن ملیک، ابو کرب اس کی، ابو کرب کاف کفر والا، ابو کرب، اور بعض میں ابھی قریب بھی آ جاتا ہے، ابو کرب اس کی کنیت۔ حمیر قبیلے کا تھا، حمیر یمن کے علاقے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 900 سال پہلے، بڑا نیک دل آدمی، اس کو قوم نے مدینہ پر حملے کی ترغیب دی۔ جب قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ شہر ہے جو نبی آخر الزمان کا شہر ہوگا، یہاں میں حملہ نہیں کرتا۔ ایک خط بھی اس نے لکھا کہ ایک حقیر بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین کی طرف یہ میرا خط، اور لمبا چوڑا قصیدہ بھی ہے۔ قصیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ
دیکھیے آپ صاحب اتنا کمزور ہو گیا ہے. جہاں کسی کے پاس جلالین بڑی نہیں ہے اس میں بھی ہوگا. خلاصہ یہ ہے اشعار کا کہ اللہ تعالی کی طرف سے شہید تو اعلی احمد انہ شہید تو اعلی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہو وابن عم شہید تو اعلی احمد انہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول من اللہ بار النسم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں جو روحوں کو پیدا کرنے والے. فلو مد عمری الی عمرہ اگر میری عمر اس وقت تک لمبی کی جائے لکنت وزیرا لہو وابن عم تو میں ان کا وزیر ہوتا معاون ہوتا اور جیسے چچے زاد بھائی ہوتے میں ہوتا. لمبا چوڑا قصیدہ پہلے اشعار کہتے ہیں کہ وہی خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھا اور ان کے ایمان لانے کا سبب بھی وہ طبا کا خط تھا. بڑا عقیدت مندانہ خط یہ اس کا خلاصہ ہے. تو اسعد ابن ملیک نام تھا ہمیر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ابو کرب ان کی کنیت تھی. اسعد ابن ملیک نام تھا. آپ کی ولادت صحابہ سے 900 سال پہلے. قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وما بینہما حالہ کون ہے نا لائبی ہم نے تو آپ کے ساتھ پیدا کیا. اکثر لوگ نہیں جانتے. فرمایا یاد رکھو فیصلے کا وقت سب کے لیے آنا ہے. وقت مقرر ہے. کوئی دوست کسی دوست سے نہیں کفایت کر سکے گا مدد کے لیے ہوگی. ہاں وہی بچے گا جس پر ہم میرے من انا شجرۃ الزقوم بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہگار کی خوراک ہے. کل محلے تل چھٹ کی طرح یغلی جوش مارے گا پیٹوں میں جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے. پکڑو اس کو بس گھسیٹو اس سے جہنم کے درمیان کا پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب. تخ تو بے شک سے عزیز عزت والا کریم بے شک یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے. بے شک متقی مقام میں ہوں گے امن والا. باغات ہوں گے چشمے ہوں گے پہنیں گے باریک ریشم صبرت گاڑا ریشم آمنے سامنے ہوں گے. یہ اسی طرح ہوگا اور ہم جوڑ دیں گے ان سے حوریں موٹی موٹی آنکھیں ماری. طلب کریں گے وہاں ہر قسم کا پھل امن میں ہوں گے. نہیں سکیں گے وہاں موت مگر وہ موت پہلے اور بچائے گا ان کو رب جہنم کے عذاب. یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے. یہ کامیابی ہے. بس پختہ بات ہے ہم نے آسان کیا قرآن کو تیری زبان میں تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے. بس انتظار کر بے شک وہ بھی ملتقبون انتظار کرنے والا. رب ابھی آپ نے یوم الفصل کا ذکر سنا فیصلے والا دن. اس فیصلے والے دن جو ہوگا دونوں فرقوں کے متعلق یہ فیصلہ ہے. ایک کافر ہوں گے شجرۃ الزقوم کھائیں گے گنہگاروں کے لیے خوراک ہوگی. محل کے معنی 2 مہینے پہلے عرض کیے ہیں. کا درزی زیت تیل کے نیچے جو گند مند ہوتا ہے تل چھٹ یا پگھلا ہوا تانبا اس طرح گرم ہوگا. پیٹوں کے اندر جوش مارے گا جیسے گرم پانی ہنڈیا کے اندر کھولتا ہے. پکڑو اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے درمیان سے سر پر پانی ڈالو مزہ چک ان کا انت العزیز الکریم جہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا. ابو جہل کے یہ لفظ
ما بین جبلیہا اعز منی و اکرم، ما بین جبلیہا اعز منی و اکرم، اس مکے کے دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے عزت والا اور اکرم کوئی۔ مکے کے دو پہاڑ ہیں، مشرقی طرف جبل ابو قبیس اور مغربی طرف جبل قویقیان۔ تو کہتا تھا کہ ان کے درمیان تو مجھ سے عزت والا کوئی ہے نہیں۔ حکم ہوگا ذُق انک انت عزیز کریم بنتا تھا مزہ کرتا، یہ ہے جس کا تم شک کرتے، بخلاف اس کے متقی امن کی جگہ ہوں گے، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ گزر چکا ہے سندو ستن کی جمع باریک ریشم، استبرقتن کی جمع جمل وغیرہ کے حوالے سے آمنے سامنے ہوں گے۔ الامر کذالک، یہ ایسے آگے بات سمجھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ زوجناہم کا معنی انکحناہم، ہم ان کو نکاح کر کے دیں گے حور نہیں، حور حوراء کی جمع، عیناء کی جمع۔ وہ حور کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کی سفیدی، سفید ایسا بہت سفید ہو اور سیاہ ایسا بہت سیاہ، موٹی موٹی آنکھوں والی، ہم ان کو نکاح کر کے دیں گے۔ تو زوجنا کا معنی کرتے انکحنا، جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح وغیرہ تو یہ تکلیفی زندگی کے آثار میں سے، یہ دنیا کی جو تکلیفی زندگی ہے یہ تزویج تو اس کے آثار میں سے ہے۔ تو جنت میں تکلیفی زندگی نہ ہوگی، اس کے آثار نہ ہوں گے، تو انکحنا کا معنی کرتے وہ معنی کرتے قرناہم، ہم جوڑ دیں گے ان کے ساتھ پوری۔ یعنی نکاح کا جو متعارف لفظ ہے نا کہ گواہ ہو، خطبہ ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ تکلیفی زندگی کے آثار میں، تو وہ زوجنا کا معنی قرناہم، ہم ان کے ساتھ ملا۔ فرمایا ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، امن میں ہوں گے، وہی موت جو پہلے چکھ چکے وہی ہوگی، عذاب جہنم سے بچائے۔ فضل اللہ فضلا مفعول مطلق ہے، یہی ہے فوز علی۔ ہم نے اس قرآن پاک کو تیری زبان میں آسان کیا تاکہ نصیحت حاصل کریں، نتیجے کی انتظار تو بھی کر وہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اتاری ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا۔ بے شک آسمانوں میں اور زمینوں میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے، اور تمہارے وفی خلقکم، تمہاری خلقت میں، تمہاری پیدائش میں، اور اس چیز میں بھی جو رب نے بکھیری ہے، بکھیرتا ہے، من دابہ جانور، اس میں بھی نشانی ہے لقوم یوقنون، رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے رزق اور زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، اور ہواؤں کے پھیرنے میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کرے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھتے ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، بس کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور اس کی آیات کے بعد ایمان لائیں۔ خرابی ہر افاق بہتان تراش کے لیے جو گناہ گار ہے، سنتے اللہ کی آیتیں جو اس پر پڑھ جاتی ہیں، پھر اصرار کرتا ہے، تکبر کرتے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، بس اس کو خوشخبری سنا عذاب علیم۔ اور جس وقت جانتے ہیں ہماری آیات سے کسی چیز کو تو بناتے ہیں ان کو مسخرہ، وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، آگے ان کے جہنم ہوگی، اور نہیں کفایت کر سکے ان سے وہ چیز جو کماتے رہے کچھ بھی، اور نہ وہ کہ انہوں نے بنائے اللہ کے ورے پارساز، نہ وہ کچھ کر سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، هَذَا خدا، اور وہ جو کافر ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، بلا کا دردناک۔ سب کل غایات میں تو یہ ضبط لکھا ہے کہ پہلے قیامت کا ذکر تھا، اور اس میں آگے توحید کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت، توحید، رسالت، ان مسائل کا آپس میں گہرا تعلق۔ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت کے آخر میں بھی
قرآن پاک کا ذکر تھا انما یسرناہ بلسانک، اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے، تنزیل الکتاب ہے، نام اس کا جاسیہ، وہ ابھی آ رہا ہے کہ جاسیہ کے کیا معنی۔ حامین اتاری ہوئی کتاب ہے من اللہ العزیز، آسمان و زمینوں میں نشانی ہے مومنوں کی۔ فرمایا خود اپنے نفوس کو دیکھو، چھوٹا سا یہ کارخانہ ہے، اس میں اللہ نے آنکھیں لگائیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، معدہ ہے، دل ہے، جگر ہے، وہ کیا کچھ نہیں، کل پرزے رب نے لگایا۔ فرمایا آسمان سے جو اللہ نے بکھیرے جانور، کسی کی شکل کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانی۔ رات دن کا بدلنا پہلے گزر چکا ہے کہ رزق سے مراد ہے بارش، کیونکہ سبب رزق ہے۔ انزل اللہ من السماء من رزق اے من ماء، سبب رزق ہے۔ زمین زندہ کی مرنے کے بعد ہوائیں پھیرتا ہے، سب میں نشانی ہے۔ یہ آیتیں رب کی ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بلا اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی فبئی حدیث بعد اللہ عبادہ حدیث اللہ، اللہ کی بات کے بعد کس بات پر اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کن نشانیوں کو مانے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں بہتان تراج، گناہگار، اللہ کی آیتیں سنتے ہیں پھر اصرار کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے ایسے جیسے سنا نہیں، کیونکہ جب مانا نہ تو سننے کا کیا فائدہ، قبول نہ کیا تو کیا فائدہ۔ عذاب علیم کی خوشخبری سنا، ہماری آیتوں کو جانتے ہیں، مسئلہ کرتے ہیں، عذاب مہین میں آئیں، آگے جہنم ہے، ان کی کوئی کمائی ان کو فائدہ نہیں دے گی، نہ مال، نہ اولاد، نہ معبودان باطلہ۔ اللہ کے ورے جن کو اولیاء بنایا وہ بھی نہیں۔ ہذا یہ قرآن پاک ہدن، باقی کافر جو نہیں مانتے تھے بلا کا دردناک ہوگا۔ رزق کے معنی میں نے کسی مفسر کے حوالے سے بیان کیے تھے، وہ کیا ہے؟ ہاں کس کے حوالے سے؟ وہ تو کرتے نا بلا کا معنی، اور بھی کوئی معنی میں نے نقل کیے تھے۔ ہاں رزق کے معنی سورہ سبا میں نے نقل کیا۔ سیء العذاب قتادہ کے حوالے سے ہم نے نقل کیا، رزق کے معنی سیء العذاب برا عذاب، اور اردو میں اس کے معنی بلا کا دردناک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر تاکہ چلے کشتیاں اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کی تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں جمیعاً من ہو، سب کی سب اس کی طرف سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو فکر کرتے۔ تو کہہ دو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، معاف کر دے ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ اللہ بدلا دے اس قوم کو جو انہوں نے کمائی۔ جس نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے، جس نے برائی کی تو اس کے نفس پر پڑے، پھر رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا، اور فضیلت دی ہم نے ان کو جہان والوں پر، اور دی ہم نے ان کو بینات من الامر، دین کی واضح چیزیں، امر دین کی واضح چیزیں۔ بس انہوں نے نہ اختلاف کیا مگر بعد اس کے ان کے پاس آ چکا علم، سرکشی کرتے آپس میں۔ بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بنایا تجھے اعلیٰ شریعت من الامر، اس دین کے معاملے میں ایک شریعت پر، ایک راستے پر، بس اس کی پیروی کرتے اور نہ پیروی کر ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں جانتے۔ بے شک وہی کفایت کر سکیں گے تجھ سے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، بے شک ظالمین جو ہیں بار بار کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین۔ ہاذا یہ قرآن پاک بصائر ہیں، دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے والی چیز ہے لوگوں کے لیے، وہ ہدی و رحمہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے۔ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں، یہ کہ ہم کر دیں گے ان کو ان کی طرح جو ایمان لائے اور عمل کی اچھی، برابر ہوگی زندگی ان کی اور موت ان کی؟
برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں۔ ابتدا میں توحید کا ذکر تھا، ذرا اجمالی، اب قدر تفصیل سے اس کا ذکر شروع۔ کہتے ہیں دیکھتے نہیں سمندر کو رب نے تمہارے مسخر کیا، کشتیاں ان پر چلاتے ہو، جو سے نکالنا چاہو کچھ نہیں کہتا تمہیں، کشتیاں چلتی ہیں، اللہ کے فضل سے تلاش کرو، ادھر کی چیزیں ادھر لے جاؤ، ادھر کی ادھر لاؤ، درمیان سمندر سے ہمبر نکالو، موتی نکالو، مچھلیاں نکالو، اور بچو تو رب کا شکریہ ادا کرو۔ آسمانوں کے اندر جو چیزیں رب نے تمہارے کام کے لیے لگا رکھی ہیں، سورج تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، چاند تمہارے کام میں ہے، ستارے تمہارے لیے ہیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب تمہارے کام کے لیے، جمیعاً من ہو، اس کی ترکیب سمجھ لیجیے۔ کہتے ہیں جمیعاً کا لفظ جو ہے حال ہے، ماس ہے، اور من ہو خبر ہے مبتدا محذوف کی، یا من ہو، جمیعاً حال ہے، ماس ہے، اور من ہو خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یا من ہو، مانا یوں ہے اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، حال کون ما جمیع سب ہے، یا من ہو، یہ سب اس کی طرف، اس میں نشانی ہے فکر کرنے والے قوم کی۔ تو کہہ دے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، درگزر کریں ان سے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی۔ اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ کبیر میں، آذن وغیرہ میں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی، عذاب کے دن، عذاب کو نہیں مانتے تو وہ دن جن میں عذاب آئے گا یہ نہیں امید رکھتے، تو ان سے الجھے مت، جھگڑا نہ کریں، تاکہ اللہ وہ دن آئیں گے تاکہ بدلہ دے قوم کو ان کے قسم۔ دوسرا، ایام اللہ سے مراد ہے وہ دن جن میں اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہوتے، منکر کے کافر ان کے، اچھے عمل کرنے والوں کو اپنے لیے ہیں، برے کام کرنے والوں کے نفوس پر پڑیں گے، رب کے پاس سب نہیں۔ آگے بتاتے دیکھو رب کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب نے نوازا لیکن انہوں نے سرکشی کی، بنی اسرائیل کو کتاب ملی، الف لام جنس، تورات، زبور، انجیل، ان میں پیغمبر آئے، نبوت ملی، حکم ملے، پاکیزہ رزق ہم نے دیے، جہان والوں پر فضیلت دی، اور امر دین کی واضح چیز ہے۔ تورات تمام آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کے بعد تمام سے مفصل کتاب، امر دین کی واضح چیزیں ہم نے دی۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا گزر چکی ہے بات۔ رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے بعد تجھے بنایا اعلیٰ شریعت من الامر، امر سے امر دین مراد، دین کے معاملے میں ایک شریعت پر، ایک راستے پر، ایک طریقے پر ہم نے تجھے، تو اس شریعت کی پیروی کر، ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کر جو علم نہیں ہے۔ کیوں؟ تجھے اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے۔ ظالم بعض کے بعض دوست ہیں، اللہ ولی المتقین۔ ہاذا، یہ قرآن پاک جو ہے دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے والی کتاب ہے، ہدی و رحمۃ لقوم۔ آگے قیامت کے منکرین کو سمجھاتے ہیں، کیا وہ خیال کرتے ہیں جو برائیاں کماتے ہیں، اجترحوا اکتسبوا، جو برائیاں کماتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو آمنوا وعملوا الصالحات، زندگی اور موت برابر ہوگی؟ اب دیکھیے دنیا میں ایسے نیک بھی ہیں جن کو نیکی کا صلہ نہیں پوچھتی، ایسے بد بھی ہیں جن بدوں کو ان کی بدی کا پورا صلہ نہیں۔ اگر قیامت نہ آئے تو معاذ اللہ پھر تو یہ ہوا نا کہ اللہ کے ہاں کوئی عدل تو ہے ہی نہیں، مومن کافر یکساں ہے، یہ فیصلہ ان کا برا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کے کیے کا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ کیا پتو نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنے الہ بنا دیا، اپنی خواہش کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہکایا علم پر،
مہر لگائی اس کے کان پر، اس کے دل پر، اور ڈالے اس کے بصر پر غشاوہ پردہ، بس کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں ہمیں ہلاک کرتا مگر دہر، اور نہیں ان کا اس کا کچھ بھی نہیں ہے وہ مگر یظنون، خیال کرتے ہیں۔ اور جس وقت پڑھی جاتی ان پر آیتیں ہماری صاف صاف نہیں ہوتی حجت ان کی مگر یہ کہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے آبا کو اگر ہو تم سکتے تو کہہ دے اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، کوئی شک نہیں یوم قیامت میں، لیکن اکثر لوگ نہیں ہیں۔ توحید کے دلائل سے اوپر یہاں بھی توحید کے دلائل ہیں، اور پھر آگے شرک کرا، آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ، وَلَے تُجْزَا، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو۔ مطلب یہ کہ یہ زمین اور آسمان ایک کالج ہے، ادارہ ہے، سکول ہے، مکتب ہے، اس میں کچھ نصاب تمہارے متعلق ہے، عمل کرو گے اس کا ہر نفس کو بدلہ ملے۔ آگے فرمائے یہ جو اللہ کے بغیر اوروں کی پوجا کرتے ہیں، خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، کیا دیکھا تو نے وہ جس نے اپنا الہ بنا دیا خواہش کو؟ کبھی لات کی پوجا، کبھی منات کی پوجا، جدھر نفس اس کو لے جاتے ہیں۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس لفظ کو سمجھنا۔ آلوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی میں فرماتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا، کہتے ہیں اعلیٰ علم، یہ حال ہے، فاعل سے بھی حال ہو سکتا ہے، مفعول سے بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل ہے لفظ اللہ، معنی یوں کرتے ہیں وَأَذَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالی نے اس من کو بہکایا، حال قول اللہ عالمن، حال علم حال ہے، اور مفعول سے بھی کہ ہو ضمیر مفعول کی ہے، معنی یوں کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے بہکایا اس کو درا حالے کہ وہ شخص علم پر تھا، اب اللہ تعالی نے سمجھ دی، بصیرت دی، پاگل نہیں ہے، علم کے ہوتے ہوئے گمراہی کی طرف گیا، رب نے کر دیا۔ کیا کہا نہیں حالا کون اللہ عالم، حالا علم، جانتا تھا کہ اس نے برائی اختیار کرنی ہے، چلا ذرا حالے کہ وہ علم پر تھا، حالا کون من عالم، جانتا تھا، پاگل نہیں تھا، سمجھدار۔ مور لگا دی دل پر، آنکھ پر پردے ڈال دی۔ کون ہدایت دے گا؟ من بعد اللہ، اے بعد اضلال ہی یا بعد ختم ہی، اس مور کے بعد کون اس کو افلا تذکرون۔ آگے قیامت کے کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموتو و نحیا۔ دو تفسیریں اس کی میں نے پہلے عرض کی تھی، وہ کیا تھے؟ نموتو و نحیا، اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ موت کے بعد حیات کے قائل تھے، حالانکہ ہاں ہاں ایک یہ کہ وہ ترتیب کو نہیں چاہتا، نحیا و نموتو ترتیب نہیں، دوسری نموتو و نحیا بے ابنائنا، اے بے آئیں جولے ڈھو، آگے پیدا ہوں، اور نہیں ہلاک کرتا مگر ہمیں زمانہ، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں مگر گمان کرتے۔ اب یہاں اس کے بارے میں طویل بات ہے، کبیر، روح المعانی، بحر محیط، مواہب الرحمان وغیرہ وغیرہ۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ دہریہ لوگ تھے، خدا کے وجود کے قائل، اگر ان کی مراد یہ ہو کہ کوئی خاص فرقہ کفار کا رب کے وجود کا منکر تھا تو یہ مانا جا سکتا ہے،
یہ کہا جائے کہ سارے عرب کے مشرک رب کے قائل نہ تھے تو نصوص کے خلاف، ولا انسان تو من خلق ولا انسان تو من خلق السماوات والارض آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ مراد ہو کہ ایک طبقہ ان میں دہریہ تھا تو یہ تو مان، یہ کہیں کہ سارے دہریہ تھے یہ قطعاً نصوص کے خلاف۔ سارا قرآن آپ کے سامنے، وہ اپنا خالق بھی مانتے تھے، رب کو رازق بھی مانتے تھے، سمع بصر کا مانتے تھے، کیسے مان لیا جائے کہ سب کے سب وہ دہریہ؟ ہاں ان میں کچھ نصوص ہوں تو یہ مانا جائے، اور ہیں آج بھی بدبخت ہیں۔ میرے خیال میں 6 یا 7 سال کا قریب زمانہ ہوا، میرے پاس کراچی سے ایک وفد آیا اور کسی مشورے کے سلسلے میں ہوائی جہاز پر آئے تھے۔ صبح سویرے درسے میں فارغ ہوا تو وہ گاڑی پر لاہور سے گاڑی لی تھی آئے، میں مجھے کہنے لگے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اپنی عادت یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی پہلے دیتا ہوں پھر باتیں کرتا ہوں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، مہمان ہیں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی پر جاؤں گا پھر آؤں۔ گرمی کا زمانہ، آل خانہ سے میں نے کہا آپ یہ مہمان ہیں، جو عزت اکرام ہو سکتے ہیں ان کی کرو، میں انشاءاللہ 10 بجے کے قریب، بلکہ پہلے گرمی کے زمانے میں جلدی چلا جاتا، میں آ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا 1 بجے ہوائی جہاز پہ واپس تھے، 5 آدمی تھے تقریباً۔ میں نے کہا کہ ان کو کھانا وانا کھلاؤ، ناشتہ وغیرہ کراؤ، میں انشاءاللہ 9:30 بجے کے لگ بھگ آ جاؤں۔ یہاں جس وقت میں نے آ کر کے اس زمانے میں وہ 6 سے بھی پہلے سبق شروع ہوتا تھا، اسباق میں نے پڑھائے، وقت دیکھا تو یہاں باہر سے کچھ آدمی آ گئے، 8-9 اکٹھے، میرا نام پوچھا، بتایا ساتھیوں نے کہ وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے پڑھاتا ہے، میرے پاس آ، آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے محمد سرفراز۔ اچھا ہم آپ سے ملنے آئے، کیا کام ہے؟ کہا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ علماء بھی یہاں ہیں، مفتی صاحبان بھی ہیں، میں نے وعدہ کیا ہے مہمانوں سے وہ بیٹھے ہیں، میں اب پہنچوں گا، وہ وہاں سے پھر لاہور جائیں گے، پھر ان کی ٹکٹیں ہوائی جہاز کی تو ان کو جانا ہے۔ کہنے لگے نہیں آپ سے بات کریں گے اور کسی سے نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے میں اپنی مجبوری پیش کرتا ہوں، مہمان گکھر میں میرے ساتھ چلے جائے، مہمانوں کو دیکھیں، مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد بات کرتے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ سے گفتگو بھی کروں پھر مہمانوں کے پاس کہا جی نہیں آپ سے بات کروں۔ میں نے کہا خدا کے بندو بات تو میری سمجھو، آپ تو میری بات پر شک شبہ ہے تو میرے ساتھ 1-2 چلے جاؤ، دیکھو مہمان ہیں یا نہیں، کراچی سے آئے بیچارے، اہم کام کے لیے آئے، میں ابھی تک ان کی بات سن نہیں سکا، کہا جی نہیں آپ سے بات کریں۔ میں نے کہا دیکھو اتنے ضد نہیں ہونی، اگر مجھ سے بات کرتے ہیں تو آپ مہمانوں کے رخصتی کے بعد کل آ جائیں، پرسوں آئیں، کہا نہیں جی ہمیں پھر چھٹی۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا یہ ملتان وہ انجینئر کے کالج میں یہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا اور اس کو خدا منوا، کالج میں پڑھنے والا خدا نہیں۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، منوا تو خدا کے پیغمبر بھی نہیں سکے، یہ مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، صوفی کی صحت بھی اچھی تھی، میں نے کہا کہ ان کے سامنے آپ بیعت کریں، میں مجبوروں میں پہنچ۔ خیر بادل ناخواستہ انہوں نے وہ مان لیا، اس کے بعد پھر اس نے اپنے شبہات پیش کیے اور ان حضرات نے اس کی تسلی کرائی، مانا یا نہ مانا لیکن بہرحال اس کو باتوں میں لاجواب۔ تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو خدا کے وجود کے منکر کہتے خدا کچھ ہے۔
اب دہر کے متعلق کیا بات ہے؟ طویل بات ہے. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر فانی انا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، میں دہر. میں دہر سے کیا مراد ہے؟ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا فیض الباری میں یہ رجحان ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. دہر اللہ کا نام. انا دہر کو حقیقت پر معلوم ہے، دہر کو برا نہ کو میں دہر. جبکہ دوسرے حضرات اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں انا مصرف الدہر و مقلب الدہر، دہر کو پھیرنے والا اور منقلب کرنے والا میں ہوں. تو زمانے کو برا کہو گے تو برائی کی نسبت نہیں. اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دہر ہے تو پھر واضح معاملہ بڑا صاف ہو جائے گا. اور اگر وہ دہریوں کا خیال ہو تو اس کا مطلب یہ لینا کہ کوئی طبقہ تھا، سارے نہ. وہ کہتا تھا کہ ہم یہ زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور ان کو کچھ علم نہیں، میرے گمان کے پیچھے پڑے. ان ظالموں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ماں کانا حج جاتا ہوں، یہ کانا کی خبر مقدم ہے، حج جاتا ہوں. اللہ ان قالو، ان قالو یہ ہے اسم وقت کانا. سمجھ آ گئی بات؟ ان کی بات نہیں ہوتی، کہتے ہمارے آبا کو لاؤ. تو کہہ دے اللہ یحییکم ثم یمیتکم، لانا ہمارے بس میں تو نہیں، یہ خدا کا کام. جمع کرے گا لا یوم القیامہ لا رہے. اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا. اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ اٹھائیں گے مبتدعون باطل پر. اور دیکھے گا تو ہر گروہ کو جاسیتاً گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا. ہر امت کو دعوت دی جائے گی اس کی کتاب کی طرح. اس دن بدلہ دیے جاؤ گے تم اس چیز کا جو تم کرتے تھے. یہ ہماری کتاب ہے، جنتے کو بولتی ہے تم پر حق کے ساتھ. بے شک ہم لکھواتے تھے جو تم کرتے تھے. بس بہرحال وہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات بس ان کو داخل کرے گا رب ان کا اپنی رحمت میں. یہی ہے کامیابی کھلی. اور بہرحال وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پس نہ تھی میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی پر تم نے تکبر کیا اور تھی تم قوم مجرم. اور جب کہا جاتا ہے کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تم کہتے ہو ما ندری، ہم نہیں جانتے مساعت قیامت کیا ہوتی ہے. نہیں ہم گمان کرتے مگر گمان کرنا، اور نہیں ہم یقین کرنے والے. اور ظاہر ہوگی ان کے لیے برائیاں ان چیزوں کی جو انہوں نے کی، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جو وہ استدعا کرتے. اور کہا جائے گا آج کے دن ننساکم اے نترککم، ہم تمہیں یہیں چھوڑتے جیسے تم نے ترک کیا لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے ناصرین. اس لیے کہ بے شک تم نے بنا لی اللہ کی آیتوں کو مسخرہ اور دھوکے میں ڈالا تمہیں دنیا کی زندگی نے. پس اس دن نہیں نکالے جائیں گے اس دوزخ سے اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ. بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ العزیز الحکیم.